تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا کہ جادو، جنات، نظر بد کے اسباب کیا ہیں۔ آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ آپ سماعت فرمانے والے ہیں۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کی شروعات اس بات سے کرتے ہیں کہ شیطان انسان کو کس طرح سے تکلیف دیتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے سورہ صاد کے اندر کہ جب ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے اور ان کی بیماری بڑی لمبی مدتوں والی تھی، تو ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ کہی کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا اور مجھے عذاب سے دوچار کر دیا۔ دیکھیے، پہلے یہ کہا کہ اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں، میں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، اور پھر یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے خاص طور سے اپنی بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان بہت ساری بیماریوں سے ایک انسان کو پریشان کر سکتا ہے، بہت ساری بیماریوں کے اندر ایک شیطان انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جیسے ہم بیمار پڑتے ہیں فوراً دوائیوں کی طرف، فوراً ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے دعا کریں پھر دوا کریں۔ شیطان انسان کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ کیسے؟ اس طرح سے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ شیطان کو داخل ہونے کا راستہ خود ایک انسان دیتا ہے۔ خود انسان اپنی کوتاہیوں سے، اپنی غفلتوں سے، اپنے گناہوں سے ایسے راستے بتلاتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا تَصَابَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ انسان اپنے ہاتھ سے روکے، کسی بھی وقت ہو۔ اگر انسان نماز کے دوران ہو تو ہر حال میں اسے جمائی کو روکنی ہے، اور اگر نماز کے باہر ہے پھر بھی اسے اپنی جمائی کو روکنی ہی روکنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اپنے ہاتھ کو رکھ لے جمائی کے وقت میں۔ اور کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! شیطان ہمارے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسند ابو یعلا کی روایت ہے، اور ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مذکور ہے، لیکن جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ مسند ابو یعلا کی ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان جمائی لے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان آہ آہ نہ کہے۔ اور بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر ہا ہا کا لفظ ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے،
آج کل ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جب جمائی آتی ہے ہاں کرنا شروع کر دیتے اور آ کرنا شروع کر دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو چٹکی بجاتے ہیں. شیطان چٹکی بجانے سے داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے، رکے گا نہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لے. آگے کی جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب ایک بنی آدم، جب ایک انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. اللہ اکبر. شیطان ہنستا ہے اور شیطان اس سے کھیلتا بھی ہے. جی ہاں، یہ جمائی کو معمولی مت سمجھیے. اب آپ کہیں گے کہ شیطان کیوں ہنستا ہے، شیطان انسان سے کیوں کھیلتا ہے؟ اس لیے کھیلتا ہے کہ یہ جمائی یہ شیطان کے طرف سے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمائی شیطان کے طرف سے ہوتا ہے. اور جب ایک انسان جمائی لیتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. جی ہاں، سن لیجئے، اس کا چہرہ جو ہے، انسان کا جو چہرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بہترین صورت پر پیدا کیا ہے، جمائی لینے سے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے شیطان ہنستا بھی ہے اور اس انسان سے کھیلتا بھی ہے اور اس کے جسم میں داخل بھی ہو جاتا ہے. اور جانتے ہیں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کو کبھی جمائی نہیں آئی زندگی میں، کبھی بھی ان کو جمائی آئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمائی ہے شیطان کے طرف سے. تو جب کبھی بھی جمائی آئے تو انسان اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور جہاں تک ہو سکے اسے روکنے کی کوشش کرے، نہیں تو شیطان انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. شیطان انسان کی اس حرکت پر ہنستا بھی ہے اور اس سے کھیلتا بھی ہے. میرے دوستو چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. شیطان کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں ہماری مال چرا کر کے تکلیف بھی دے سکتا ہے. جی ہاں، آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ غائب ہو جاتا ہے، خود غائب کر لیتے، خود گنوا لیتے، بولتے کہ بھائی جو ہے ہمارا پیسہ غائب ہو جاتا ہے. خود اچھی طرح سے پیسے کو رکھنا نہیں چاہتے اور پھر جادوگروں کا چکر لگاتے ہیں. یاد رکھ لیجئے وہ سب ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر چیز کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ہاں، اگر شیطان قابض ہو جائے تو ایسا ممکن ہے. آئیے میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جو صدقہ فطر ہے، رمضان کا جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے مقرر کیا. میں اس کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا کہ رات میں ایک آنے والا آیا، ایک آدمی آیا، انسانی شکل میں آیا اور اس سے چوری کرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ کل میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی رونے لگا، کہنے لگا کہ بھائی میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے بہت ہی زیادہ بال بچے ہیں، کثیر العیال میں آدمی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. جیسے ہی صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ تیرے قیدی کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باخبر کر دیا. کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چرا رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، وہ رونے دھونے لگا، اپنی غریبی اور محتاجگی کا حوالہ دیا تو میں نے رحم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ خبردار، وہ چور پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ ہر حال میں آئے گا. میں دیکھ لے کر کے بیٹھ گیا. پھر وہ آ گیا، پھر اس میں سے مال چوری کرنے لگا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، پھر وہ رونے دھونے لگا، اپنی محتاجی کا، اپنی غریبی اور فقیری کا حوالہ دینے لگا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. پھر میں جب صبح میں آیا دوسرا دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، پھر میں نے وہی کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان، وہ چور رونے لگا، اپنی محتاجی کا حوالہ دینے لگا، بیوی بچوں کا حوالہ دینے لگا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھنا اے ابو ہریرہ، وہ تیرا چور پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب کی مرتبہ میں ٹھان لیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ رات میں آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کی مرتبہ اسے پکڑ لیا، کہا کہ نہیں،
تو کتنا بھی روئے گا، اپنے بیوی بچوں کا حوالہ دے گا، اپنی غریبی اور محتاجگی کا حوالہ دے گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کر کے رہوں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب کی مرتبہ اس چور نے یہ کہا کہ دیکھو میں تجھے ایک بات سکھلا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھلا دیتا ہوں، اگر تم اول سے آخر تک پڑھ لو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین کے طرف سے، اس چور نے کہا اللہ رب العالمین کے طرف سے تمہارے پاس ایک محافظ ہوگا، ایک حفاظت کرنے والا ہوگا، ایک چوکیدار ہوگا، فرشتہ ہوگا حفاظت کرنے کے لیے، اور صبح تک جب تک تم آنکھ نہیں کھولو گے تب تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ سکھلا دیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں آیا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تیرے چور نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو چوری کر رہا تھا لیکن اس نے مجھے ایسے کلمات سکھلائے جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا کیا سکھلایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس چور نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو گے تو رات بھر تمہاری حفاظت کی جائے گی اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکتا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یاد رکھ لو اما انہ قد صدقک وہو کذوب، کہ اے ابو ہریرہ اس نے بات تو سچ کہی ہے لیکن وہ بہت جھوٹا انسان تھا، بہت جھوٹا چور تھا وہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تیرا چور کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ جی ہاں، وہ انسان چور نہیں تھا، انسانی شکل میں وہ شیطان تھا۔ تو بتانا یہاں پر یہ بات ہے کہ شیطان انسان کے مالوں کو بھی چرا سکتا ہے، شیطان انسان کے مالوں کو غائب بھی کر سکتا ہے۔ اگر انسان اتنا بڑا بدکار ہو جائے یا اس کے اوپر سوار ہو جائے، ایسا ممکن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جیب میں سے گر جائے تو آپ عالموں کے پاس اور عاملوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس چکر لگانا شروع کر دے، اپنے دین اور ایمان کو مت بیچیے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر کے، ایسا ممکن ہے۔ بیماری کے تعلق سے عورتوں کے خاص ایک بیماری کا بھی ذکر ہے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استحاضہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ استحاضہ یہ اصل ہے کیا چیز؟ استحاضہ کہتے ہیں ایسی بیماری جس کے اندر عورت کو ہمیشہ پورے مہینے بلڈ آئے، خون آئے، ایام ماہواری کے علاوہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجزۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے یہ بیماری ہے۔ جی ہاں، اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملات ہے کہ اسے ہمیشہ یہ بیماری ہوتی ہے، استحاضہ ہوتا ہے ایام ماہواری کے علاوہ، تو وہ عورت دم کرائے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، شیطان جان بوجھ کر کے تکلیف دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بیماری دم کے ذریعے جا سکتی ہے، علاج کے ذریعے یہ بیماری نہیں جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی بیان ہے، یہ بھی فرمان ہے کہ شیطان ہر بچے کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے کہ انسان جب ایک ابن آدم پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، کہ جو بچہ روتا ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتا ہے، شیطان اسے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے اور سوچئے کہ شیطان کتنا بڑا بدماش اور ابلیس ہے کہ پیدا ہوتی انسان کو ڈرا دیتا ہے، اس بچے کو تکلیف دے کر کے ابن آدم کو، انسان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو مرتے دم تک میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا جب شیطان کا یہ پیغام ہوتا ہے، جب شیطان اس طرح سے انسان کو تکلیف دے سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ آپ بیمار ہونے سے اچھا ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ آج یہ بیماری ہے، ہم اور آپ بار بار یہ سنتے ہیں کہ کرونا سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بیماری آ گئی تو پھر انسان گیا کام سے۔ اس بیماری آنے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
اسی طرح سے اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. کوئی آ کے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے گھر پر تو جنات کا سایہ ہے, تمہارے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا, تمہارا چولہا ایسا ہے, تمہارے گھر میں برکت نہیں رہے گی, تو سن لیجئے, اگر آپ اس کے باتوں میں آ گئے تو آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. اور یہ یقین مانیے کہ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں بھائی ہے, کوئی بات نہیں ہے, رہنے دو, وہ ہم دیکھ لیں گے. اللہ کے اوپر عقیدہ مضبوط رکھے. جن کا عقیدہ جتنا زیادہ کمزور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جادوگروں کا چکر لگائے گا, وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹے جھوٹے عاملوں کے پاس جا کر کے پیسے برباد کرے گا, وہ اتنا ہی زیادہ اپنے ایمان کو بھی بیچے گا اور اپنے دولت کو بھی لٹائے گا. اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اب سوچے, ارے جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تبھی اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے, ہمارے ساتھ کیا برا ہوگا سب چیزیں لکھی جا چکی ہے. جو اللہ نے لکھ دیا تھا وہ لکھ چکا ہے. اب کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ یہی نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کو ہمارے اسی شہر کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ خود ہمارے یہاں پر جو یہاں پر جمعہ میں آتے ہیں ان کے گھر کو ایک صاحب نے دیکھ کر کہہ دیا کہ تمہارے اوپر جنات کا اثر ہے. خوب پیسہ لوٹا ان کو. بعد میں ہمارے پاس لاسٹ میں آئے تو مجھے بلایا, میں گیا, دیکھا بچی کے کچھ تکلیف تھی, دم کیا تو کچھ تھا ہی نہیں. قرآن مجید بھی سنایا, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا اسے بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. 10 دنوں کے بعد وہ اچھی ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیے کچھ نہیں تھا, صرف گھر دیکھ کر کے. ارے بھائی کیسے معلوم ہوا کہ گھر دیکھنے سے اس انسان کے اوپر اس گھر میں اثر ہے؟ اس طرح سے لوٹتے ہیں, ہزاروں روپیہ لوٹ لیے. لہٰذا اس طرح کی باتوں میں مت آئیے آپ, یہ جان بوجھ کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. عقیدے کو مضبوط رکھے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے. جی ہاں, اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان تصبروا وتتقوا, کہ اے مسلمانوں اگر تم صبر کا راستہ اپناؤ, اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو کسی کافر کی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, کسی جادوگر کی چال, کسی جادوگر کی جادو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, کسی عامل کا جادو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ڈر جاتے ہیں. کوئی ہمارے گھر کے سامنے میں اگر کوئی کم گرا دیا, کوئی بھائی لے کر کے جا رہا تھا, راستے میں گر گیا اتفاقاً, صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ رات میں میرے گھر کے سامنے میں جادو کر کے کوئی گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبہ جمعہ کو یاد کر لیجئے, جو انسان جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ایسا آ رہے تھے, وہاں کی 4 روڈ ہے, نمک گرا ہے, بھائی کھنل گئے, چلے گئے, آپ کچھ نہیں ہوگا, آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ چلے جائے کچھ نہیں ہوگا. رک گئے, ارے یہ 4 روڈ ہے, ادھر بھی روڈ ہے, ادھر بھی روڈ ہے, ادھر بھی روڈ ہے, یہاں نمک گرا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جادو کیا میں نے کھنل دیا. وہ گھر آتے آتے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا. یہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے. اللہ کا ایک ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے ڈرو گے, تقوی اختیار کرو گے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ تمہیں بتا دے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ. کوئی آ کے کہہ دیا اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ رب العالمین نے کیا بھی فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ, کہ اے لوگوں سنو, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جی ہاں, کوئی آ کے کہہ دیا اللہ جو چاہے گا ہوگا, میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, یقین مانیے کچھ نہیں ہوگا. یہ جتنی ساری روحانی امراض ہے, جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, یہ سب ایمان کی کمزوری سے ہوتا ہے. انسان اللہ کے اوپر بھروسہ دکھلائے, انسان اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کامل دکھلائے, وہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی. شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اور اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. جی ہاں, اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیے,
اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینی ٹائم، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو انسان جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ انسان شیطان سے بچا رہے گا۔ آئیے میں آپ کو ترمذی کی ایک روایت سناتا ہوں، آخری حصہ سناتا ہوں، درس کے اندر میں نے وہ کل یا پرسوں ہی سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کا ذکر کرنا۔ کتنی عمدہ مثال ہے، آپ غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی انسان ہے، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، سامنے میں انسان ہے، پیچھے پیچھے دشمن ہے، اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے قید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ علیہ السلام نے کہا کہ اچانک اس انسان کو ایک قلعہ نظر آ جاتا ہے، چھپنے کی ایک جگہ نظر آ جاتی ہے، وہ انسان اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن سے بچ جاتا ہے، اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال ذکر کی ہے کہ جب ایک انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ ذکر کے جو بھی کلمات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں آپ سارے کے سارے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے گا وہ انسان اتنی ہی زیادہ شیطان کے ہر حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ذکر و اذکار تو کرنا ہی کرنا، ہر وقت کیجئے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ جس حالت میں بھی ہو، سوائے مخصوص حالت کے، جب آپ باتھ روم میں ہو تب، اور جب آپ جو ہے اپنے بیوی کے قریب ہو جب، یعنی جب ہم مستری کر رہے ہو تب، اس کے علاوہ پیشاب پیخانے کی جگہ، جو گندگی جگہ، ان 2-4 جگہوں کے علاوہ آپ ہر وقت کسی بھی حالت میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، ہر وقت کیجئے، آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم اور آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں میرے دوستو، تو صبح اور شام کے اذکار کو نہ بھولیں۔ صبح اور شام کے اذکار کی تفصیلات ہم انشاءاللہ علاج کے اندر بتلائیں گے، ہم اپنا علاج خود کیسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں بتلاؤں گا 1-2 جمعہ کے بعد کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے دوستو، انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، صبح شام کے اذکار کو پڑھے، وہ انسان شیطان کے ہر مکر و فریب سے بچا ہوا رہے گا۔ اچھا، اب آئیے علامات کی طرف کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ انسان کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا۔ بہت سارے لوگ چپکے جو ہے سمجھ لیتے رہتے کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا۔ آج میں آپ کو علامات بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے، جادو، جنات اور ہوا اثر کا جو اثر ہوتا ہے، جو آسیب کا جو اثر ہے، اس کی 2 حالت ہے۔ ایک انسان بیداری کی حالت میں اور ایک انسان نیند کی حالت میں۔ بیداری کی حالت میں یہ ہے کہ انسان کو ایسا لگے کہ ہر وقت کہ کوئی بلا رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، ایسا لگے کہ پیچھے سے کوئی مار رہا ہے، بیداری کی حالت میں۔ تو یہ کیا ہے؟ جنات اور جادو کے اثرات ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کے کسی ایک حصے میں مسلسل درد ہو، اور وہ انسان بہت ہی زیادہ علاج کرایا، 1 سے 4 جگہ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا، تمام ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی وہ بیماری نہیں جا رہی ہے۔ مان لیجیے سر میں درد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو سر درد ہو جائے وہ جو ہے سمجھ لے میرے اوپر جادو ہو گیا۔ پہلے ہی میں بتلا چکا ہوں کہ یقین رکھیے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلسل اگر جسم کے کسی حصے میں بیماری ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت انسان سنے تو بے چین ہو جائے، اذان کی آواز سنے تو انسان بے چین ہو جائے، پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کو سننے کے بعد انسان جو ہے بولے کہ بند کرو، اللہ کا نام سنتے ہی انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے انسان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ اور اگر مرگی کے دورے پڑے، انسان بے ہوش ہو جائے، 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ اگر بے ہوش رہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ آسیب کا اثر ہے۔ اسی طرح سے ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے محبت تھی، اچانک نفرت سے بدل جائے تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔
یہ کیا ہے؟ بیداری کی علامت ہے. اور اگر انسان نیند میں ہے، انسان بہت ہی زیادہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، شیطان تو ایسے ہی ڈراتا رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خواب جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا ڈرانا بھی ہے. شیطان انسان کو، ابن آدم کو ڈراؤنے خواب دکھلا کر کے اسے ڈراتا ہے، اسے خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے. کبھی کبھی مردہ دکھاتا ہے، کبھی درندے دکھلاتا ہے، کبھی انسان ہوا میں اڑتا ہے. یعنی بار بار 1 سے 10 مرتبہ ایسا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر جادو یا جنات کا اثر ہے. اسی طرح سے نیند کے اندر انسان کو ایسا لگے کہ بار بار کوئی گلا دبا رہا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. شیطان جو ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے کرتا ہے. جب انسان اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. یہ بار بار ہونے کی میں علامات بتلا رہا ہوں. اکثر و بیشتر ایسی علامات ہوتے ہیں کہ جادو کے ذریعے یا جنات اور آسیب کے ذریعے اس طرح کی تکالیف دی جاتی ہے میرے دوستو. تو یہ تھا جادو، جنات اور آسیب کی علامات اور بچنے کی احتیاطی تدابیر.